فتنے اور وسوسے ہیں اس سے بچا جائے، اور جو مال کسی کی مدد کے لیے دیا جائے وہ خالصتاً مدد کے لیے دیا جائے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، میں اسے ذکر کر کے آگے کی بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ جل مجدہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور جو مال تم سود پر دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو بھی مال تم سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ تمہارا جو اثاثہ ہے، تمہاری جو پراپرٹی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، تو یہ جو سود کی غرض سے سود حاصل کرنے کے لیے جو تم مال دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ مال لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے، تاکہ وہ مال لوگوں کے مال میں مل کر سود کی شکل میں بڑھتا رہے۔ کسی کو 10,000 دیے تو 11,000 12,000 مہینہ مہینہ سال سال یا کوارٹرلی، جس طریقے سے بھی لوگوں کا معمول ہے۔ فرمایا یہ جو لوگوں کے مال میں تم چاہتے ہو کہ جو مال تم نے سود کے طور پر دیا وہ لوگوں کے مال میں رہ کر تمہارا مال بڑھتا رہے، فلا یربو عند اللہ، تو جان رکھو یہ مال دنیاوی اعتبار سے تو بڑھ جائے گا، فلا یربو عند اللہ، یہ مال اللہ کے پاس بڑھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بہت اہم نقطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم جو بھی مال سود حاصل کرنے کی غرض سے، ربا کی غرض سے، بیاج کی غرض سے کسی کو تم دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کے مال میں تمہارا مال بڑھتا رہے، اصل اس کے پاس سلامت رہے اور بیاج ملتا رہے، بڑھتا رہے، تو بظاہر اس سے کیا معلوم ہوگا؟ کسی کو 10,000 دیے ہیں تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ 11 ہو جائیں گے، پھر 12 ہو جائیں گے، 13 14، پھر بڑھتا رہے گا یہ معاملہ۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اللہ اصول بیان کرتا ہے اور بندے کو سمجھاتا ہے کہ میرے بندو تم حقیقت کو سمجھو اور اپنی آنکھوں کو کھولو، اور جسے تم دیکھ کر صحیح درست اور اچھا سمجھتے ہو تو تمہاری آنکھوں کا دیکھا ہی اچھا ہو، تمہاری فہم کا سمجھا ہوا ہی درست ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو اللہ نے اچھا اور درست صحیح کہا ہے وہی اچھا اور درست اور صحیح ہے، جس میں اللہ نے فائدہ رکھا وہی فائدہ مند ہے۔ تمہاری نگاہیں جس میں بظاہر فائدہ دیکھتی ہیں اس میں فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ نہ فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیاوی اعتبار سے تو مال بڑھ جاتا ہے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا یہ مال بظاہر تو بڑھ جاتا ہے میرے بندو، فلا یربو عند اللہ، لیکن یہ مال اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، یہ مال اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، دنیا میں بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور وہ مال جو تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، ایک سود کے طور پر دینا تاکہ اس میں سے لوگوں کے مال میں وہ مال بڑھے، پیسہ حاصل ہو جائے، فرمایا وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، دنیا میں بڑھ جاتا ہوگا، اللہ فرماتا ہے میرے پاس نہیں بڑھتا۔ اور آگے کیا فرمایا اسی آیت میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور وہ مال جو تم زکوٰۃ اور خیرات کے طور پر لوگوں کو دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور یہ جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات یا پھر اللہ کے گھر کے تعاون کے لیے، اللہ کے گھر کی مدد کے لیے یا پھر ضرورت مندوں کے لیے جو کچھ تم دیتے ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، فرمایا یہ جو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، پھر آگے فرمایا اور اس دینے میں تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اب یہ اس پر اللہ نے ایک امتحان کا ایک مرحلہ رکھا، صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کا پیش خیمہ نہیں ہے، مقبولیت کی علامت نہیں ہے کہ بس اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کر دیا، بس میرا مال اللہ کی راہ میں نے دے دیا اور یہاں پیسہ دیا اور وہاں میں اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہ، صرف دینا کافی نہیں ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیا
اس کے باوجود بھی پھر کیا رکاوٹ ہے؟ فرمایا تریدون وجہ اللہ، وہی پیسہ اور وہی صدقہ اور خیرات اور وہی مالی تعاون اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تریدون وجہ اللہ، فرمایا ایسا پیسہ کہ جس سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، دنیا کو دکھانا نہیں ہوتا، دنیا کو خوش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال میں کثرت پیدا کرنے والے ہیں، یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اب ایک تعجب بھرا موازنہ دیکھیں اللہ نے کیسا موازنہ کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ عقل کے اصولوں پر ہر چیز کو طے نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ جو مال آپ دیتے ہو اور سود کی شکل میں پیسہ ملتا ہے، پیسہ آتا ہے جاتا نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، اللہ فرماتا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں بڑھتا۔ اور زکوٰۃ آپ جب دیتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ تو کم ہو رہا ہے، کیوں زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی چیز واپس نہیں لی جاتی، یہ صرف ون وے ہے۔ لیکن یہاں پر سود اور بیعت کی شکل میں آپ پیسہ دے رہے ہیں تو اصل بھی واپس آ رہا ہے، سود بھی واپس آ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ میں صرف دے رہے ہیں، آ کچھ نہیں رہا ہے واپس، جیب خالی ہی ہو رہی ہے، تجوری خالی ہو رہی ہے، پیسہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وہ طریقے سے جو پیسہ آ رہا ہے نا، فرمایا یہ میرے پاس نہیں بڑھتا۔ پھر بڑھتا کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، یہاں دوبارہ پیسہ نہیں آتا، وہ پیسہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پیسہ وہاں جمع ہو جاتا ہے، وہ پیسہ اللہ کے نزدیک بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا میں جو پیسہ ہم کماتے ہیں، سنبھالتے ہیں، وہ پیسہ ایک مدت تک ہمارے کام آنا ہے، اور پھر انسان کی ضرورت ہے اور آج کے حالات ہیں اور یہ مہنگائی کا وقت ہے، وہ پیسہ ختم جو ہے ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو تم میرے لیے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا یہی پیسہ اور بڑھتا اور کئی گنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کا مال وہی ہے جو مفہوم حدیث بھی ہے کہ مال وہی ہے انسان کا جو اس نے کھایا، جو اس نے اوڑھا پہنا، جو گھر والوں پر خرچ کیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کا مال تو وہی ہے، اور جو مال وہ چھوڑ کر گیا وہ اس کا کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو دوسروں کا مال تھا جو وراثت اور ترکے میں آنا تھا، دوسروں کے مال کو یہ بیچارہ سنبھالتا رہا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اپنے بندوں کو ابھارتا ہے کہ میرے بندوں تم اگر میری راہ میں میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے، اور یاد رکھو کہ جو مال تم میرے لیے خرچ کرتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا، اسے تو میں اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہوں۔ یہی بات تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو مال تمہارے پاس ہے ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو مال اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ فرمایا جو مال تو دنیا میں رکھتے ہو اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو مال تم آخرت کے توشے کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ مال اللہ کے پاس سیو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس مال کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو